الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم اپنے نفس کو گناہوں سے کیسے بچائیں، کیونکہ آج کے اس پرعیش و ماحول میں جو سب سے آسان کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں میں ملوث ہو جائے۔ اب کیا کیا جائے اور کون سے راستوں کو اختیار کیا جائے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہ کی آلودگیوں سے محفوظ رکھ سکے؟ تو اس میں ہم چند راہیں بیان کریں گے کہ جن پر چل کر انسان اپنے نفس کو گناہ کی آلودگیوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی راہ کیا ہے؟ پہلی راہ یہ ہے کہ انسان اپنے غرض خلقت کو پہچانے، یعنی پہچانے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے، اسے کیوں خلق کیا ہے، اور کیوں خلق کیا ہے اس کی علت قرآن مجید میں خداوند عالم واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے، یعنی انسان کا غرض خلقت عبادت ہے۔ انسان کا غرض خلقت یہ ہے کہ وہ اس کا حقیقی بندہ بن جائے۔ جب انسان حقیقی بندہ بن جاتا ہے تو پھر انسان اپنے نفس کو گناہ کی آلودگیوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی بندہ ہے کون؟ یوں تو خالق کائنات نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن حقیقی بندہ کون ہے؟ تو آئیے اس مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ ایک انسان غلام خریدنے کے لیے ایک تاجر کے یہاں گیا اور کہا کہ مجھے غلام دکھاؤ۔ اس نے غلام دکھائے۔ اس نے ہر غلام سے ایک سوال کیا، کہا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں میرا نام ہے۔ اب دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو؟ تو ان سارے غلاموں نے اپنی اپنی فہرست گنوائی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ ایک پوری فہرست اسے گنوا دی۔ اس نے کہا مجھے ان میں سے کوئی نہیں چاہیے۔ کہا اور کوئی غلام ہے؟ کہا ایک غلام اور ہے۔ کہا اسے پیش کیا جائے۔ اب وہ غلام آیا، اس تاجر نے اس غلام کو پیش کیا، اس مشتری نے اس سے بھی دو سوال پوچھے، کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جو آپ رکھ دیں۔ کہا تم کیا کر سکتے ہو؟ کہا جو آپ کہیں میں وہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے یہی خریدنا ہے، اس کی قیمت بتائیے اور میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اب تاجر کو تعجب ہوا کہ یہ غلام تو میری نظر میں کچھ تھا ہی نہیں اور یہ انسان اسے خریدنا چاہتا ہے۔ دستے ادب جوڑے اور جوڑنے کے بعد کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اس غلام کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں یہاں پر کوئی مستری خریدنے نہیں آیا تھا، میں کوئی کاتب خریدنے نہیں آیا تھا، میں کوئی اور کام کرنے والا خریدنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں غلام خریدنے کے لیے آیا تھا۔ غلام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ میری اپنی رضا کچھ نہیں، میری اپنی مرضی کچھ نہیں، جو کچھ مرضی ہے میرے مالک کی مرضی ہے۔ بس بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ذہن میں انانیت کو جگہ نہیں دیتا بلکہ توحید کو جگہ دیتا ہے۔ اس کا تصور یہ نہیں ہوتا کہ میرا نفس کیا چاہتا ہے، بلکہ اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میرے مالک کی رضا کیا ہے۔ کسی نے برا بھلا کہا ہے تو اب یہ نہ دیکھیں میرا نفس کیا کہتا ہے، بلکہ یہ دیکھیں میرے خالق کی رضا کیا ہے، میرے مالک کی مرضی کیا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے وہیں سے عبودیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور راہ عبودیت آسان نہیں ہے، یہ بڑی مشکل راہ ہے، چونکہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کا ایک غائب دشمن ہے جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ نے اس کا تعارف دشمن انسان کے عنوان سے کرایا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے شیطان، جس سے بچنے کے لیے خداوند عالم نے سخت تاکید کی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان کی پیروی نہ کرنا،
وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوسری جگہ پر سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعارف کرا رہا ہے، تمہیں راہ عبودیت سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہیں گمراہ نہیں ہونا ہے اور راہ عبودیت پہ چلتے رہنا ہے اور خدا کی رضا کے آگے اپنے سر کو تسلیم کر دینا ہے۔ تو اگر انسان اللہ کا حقیقی بندہ بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ پہلا راستہ ہے اللہ کی بندگی۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو بری چیزیں دیکھنے سے محفوظ رکھے، یعنی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جو اس کے نفس کو برائی کی طرف ابھارے۔ آج اتنا آسان کیوں ہو گیا ہے کہ ہمارا نوجوان بآسانی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے؟ یہ اس لیے ہو گیا ہے چونکہ اب ماحول ایسا آ گیا ہے کہ اگر کسی اور کی بات کیوں کی جائے، اگر ہمارے مذہب اور ہماری قوم میں بھی شادی ہوتی ہے تو اس شادی میں بھی نہ پردے کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور نہ خواتین اور مرد حضرات کو جدا کیا جاتا ہے، بلکہ شادی ہوتی ہے تو اس کو VIP نام دے کر خواتین و مرد حضرات کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے، ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ اب خواتین اور مرد ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو انسان جب ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو اسے گناہوں کی طرف ابھارتی ہیں تو انسان پھر اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگیوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ جب نامحرم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہنسی مذاق ہوگی تو انسان اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں النظر سہم من سہام ابلیس، نامحرم کی طرف نظر کرنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، چونکہ انسان جب اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اسے گناہوں کی طرف ابھارے تو اس کا نفس اس کی ہدایت کرتا ہے، جا اس برائی کی طرف چلا جا، تو انسان کا نفس امارہ اسے ابھارتا ہے۔ اس لیے جب انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا تو انسان گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور آج کے موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، سب کے ہاتھ میں، اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس کے ذریعے سے ہم گناہوں میں ملوث ہو جائیں، بلکہ اس موبائل کے ذریعے سے ہم ایسی چیزیں دیکھیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا نفس ہمیں اچھائی کی طرف دعوت دے۔ ہم ایسی چیزیں سنیں اور ایسی چیزیں دیکھیں کہ جو ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھ سکیں۔ تیسری چیز کیا ہے جو ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ وہ تیسری چیز ہے ہمارے کانوں کی حفاظت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ کانوں کی حفاظت اگر ہم کریں گے تو پھر ہم گناہوں میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ ایک راستہ یہ بھی ہے، آج ہمارا نوجوان بڑے فخر سے آگے بتاتا ہے کہ میں اتنی لڑکیوں سے نعوذ باللہ نامحرم سے اتنوں سے بات کرتا ہوں، پوری رات گزار دیتے ہیں اور بات کرنے میں اپنی پوری رات صرف کر دیتے ہیں۔ اب جب انسان پوری رات اپنے کانوں سے ایسی باتیں سنے گا جو اسے گناہوں کی طرف ابھارتی ہیں تو پھر انسان اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ رائج ہے، ہماری کوئی محفل، ہماری کوئی میٹنگ ختم ہی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ہم دوسروں کی غیبت نہ کر دیں، جبکہ ہم نہیں جانتے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کچھ جانتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے ہیں۔ مثلا کسی بھی محفل میں بھائی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی ہم لوگ کرتے ہیں، جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اسے معصوم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔
تو اب ہمیں اپنے کانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے غیبت سے، ہمیں نامحرم کی آواز سننے سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور ایک راہ میں اور بیان کروں گا آخر میں، وہ راہ کیا ہے کہ ہم اپنے اوقات کی تقسیم کریں۔ اگر ہم سلیقے سے اپنے اوقات کی تقسیم کر لیں گے تو پھر ہم گناہوں میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کی تقسیم کرے، مثلا اتنے گھنٹے مجھے پڑھائی کرنا ہے، اتنے گھنٹے مجھے حق حلال کی روزی کمانا ہے، اتنے گھنٹے مجھے دوسروں کی مدد کرنا ہے، اور اتنے گھنٹے عبادت الہی میں صرف کرنے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے گا تو اس کا نفس اسے برائیوں کی طرف نہیں جانے دے گا۔ نہیں تو اگر انسان اپنے آپ کو ذرا سی دیر کے لیے بھی خالی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان فوراً اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے اوقات کی تقسیم کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو مصروف رکھنا پڑے گا۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، ایک بات اور بیان کر دوں، ایک راستہ اور جو بیان کر دوں کہ جو ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ ہے کلام مجید کی تلاوت۔ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، سمجھ کے کریں، تدبر کر کے کریں، تفکر کر کے کریں۔ اگر ہم قرآن میں تفکر کریں گے، تدبر کریں گے اور آیات کو سمجھیں گے تو قرآن ہمارے دل کو نورانی کر دے گا اور پھر ہم کسی گناہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ قرآن سے انسیت ہو جائے اور قرآن کے مفاہیم اور مطالب کو اگر ہم صحیح سے سمجھ لیں تو پھر ہم گناہوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا اگر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے تو ان راستوں کو جو بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ کم سے کم اگر ہم ان راستوں پر عمل کریں گے، اور بھی بہت ساری راہیں ہیں لیکن انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن اگر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم راہائے مذکورہ کو کم سے کم اختیار کریں تاکہ اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا مہدی یا مددی